از طلباء و طلبات، آج ہم جس صنف پر بات کریں گے وہ ہے افسانہ۔ افسانہ کس کو کہتے ہیں؟ مختصر قصے کو، جس کو انگلش میں شارٹ سٹوری کہتے ہیں، یا ہم اس کو چھوٹی کہانی بھی کہتے ہیں۔ اور یہ لفظ افسانہ جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہیں چھوٹی کہانی، اور ہماری اردو زبان کے بیچ میں اس کا رواج جو ہے وہ دراصل انگریزی سے آیا ہے۔ یعنی جو انگلش کے بیچ میں پہلے شارٹ سٹوریز لکھی گئی، تو اس کے بعد اردو والوں نے بھی جو ہے اس ٹیکنیک کو اپنایا اور انہوں نے مختصر افسانے لکھے۔ اب افسانے کی تعریف کیا ہے؟ جیسے ہی ہم نے پڑھا تھا کہ پہلے شروع زمانے میں کیا ہوتی تھی، داستانیں ہوتی تھیں، پھر وقت کم ہوتا گیا انسانوں کے پاس، تو انسانوں نے کیا کیا، ناول لکھے۔ جب اور وقت مختصر ہوتا گیا، یعنی انسان مصروف زیادہ ہوتا گیا اور اس کے پاس جو ہے وہ وقت کم بچا، تو لیکن وہ جو کہانی سننے سنانے کا رسم و رواج تھا، یہ جو یا جو وہ کہانی کا ذائقہ انسان کے اندر تھا وہ تو موجود تھا، لہٰذا انسان نے کس کو، شارٹ سٹوری کو یا افسانے کو اپنایا۔ تو تعریف اس کی کیا ہے کہ ایک مختصر کہانی جس میں زندگی کا کوئی خاص رخ یا پہلو پیش کیا گیا ہو، یعنی یہ چھوٹی کہانی ہوتی ہے اور اس میں زندگی کا کوئی ایک ہی پہلو یا زندگی کے کسی ایک ہی رخ پر بات کی جاتی ہے۔ جیسے ہم پڑھتے تھے ناول، کیونکہ ناول بڑا ہوتا ہے، وسیع ہوتا ہے، تو اس میں زندگی کے ہر ایک پہلو پر جو ہے وہ روشنی ڈالی جاتی ہے، لیکن اس میں زندگی کے ایک ہی کسی پہلو کے اوپر روشنی ڈالی جاتی ہے کیونکہ یہ مختصر ہوتا ہے۔ اور افسانے کی یہ بھی تعریف کی گئی ہے کہ ایک ایسا واقعہ کہ جو ایک ہی نشست میں پڑھا جا سکے، یعنی نشست کہتے ہیں بیٹھنے کو، یعنی انسان بیٹھا، اس نے ایک کہانی کو پڑھنا شروع کیا اور وہیں پر جو ہے اس نے بیٹھ کے اس کو پڑھ لیا، یعنی اس کو آدھا گھنٹہ لگا، اس کو گھنٹہ لگا، یا اس کو کچھ ہی ٹائم لگا، تو اس نے ایک ہی نشست میں اس کو پڑھ لیا، تو اس کو کیا کہتے ہیں، افسانہ کہتے ہیں۔ ایک افسانے کی یہ بھی تعریف کی گئی ہے کہ ایسی کہانی جس کی ابتدا ہو، ارتقا ہو اور خاتمہ ہو، یعنی تین چیزیں افسانے میں ضروری ہونی چاہیے۔ ایک ابتدا، یعنی کہاں سے وہ شروع ہوتا ہے، اور نمبر دو ارتقا، یعنی وہ ترقی کیسے پاتا ہے، وہ آگے کیسے بڑھتا ہے، اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ وہ کسی انجام پر ختم بھی ہونا چاہیے، ہے نا، ابتدا ہو، ارتقا ہو اور خاتمہ ہو۔ اور ایک بات اور ہونی چاہیے، زندگی کی بصیرت، یعنی اس افسانے کے لکھنے کا مقصد یہ ہو کہ وہ زندگی کے کسی نہ کسی پہلو کو ضرور چھوئے، زندگی کی بصیرت کو پیش کرے، زندگی کے بارے میں کچھ سبق اس کے بیچ میں ضرور موجود ہو۔ اب بات کریں گے افسانہ کے اجزائے ترکیبی۔ کون کون سے افسانے کے اجزائے ترکیبی؟ وہ ہیں پلاٹ، کردار، مکالمہ، نقطہ عروج اور وحدت تاثر۔ پلاٹ کس کو کہتے ہیں؟ دیکھو، پلاٹ وہ بنیاد ہے جس پر افسانے کی تعمیر کھڑی ہوتی ہے، لہٰذا افسانے کا پلاٹ بڑا مضبوط ہونا چاہیے، پہلے ہی سے جو ہے واقعات کو اس طریقے سے سیٹ کرنا چاہیے تاکہ وہ جو ہیں کہانی کے حق کو جو ہے وہ ادا کر سکیں، ان میں کسی بھی قسم کی غیر ضروری باتیں، کسی بھی قسم کی طوالت کی ٹوٹلی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ نمبر دو ہے کردار۔ کردار کیا ہوتا ہے؟ کردار وہ کہانی کے بیچ میں کام کرنے والے، چاہے وہ انسان ہوں چاہے وہ جانور ہوں، ٹھیک ہے، جو کہانی کے بیچ میں کام کرنے والے ہیں تو ان کا نام کردار ہے۔ تو افسانے کے کردار جو ہیں، کیونکہ کرداروں ہی کے ذریعے جو ہے افسانہ آگے بڑھتا ہے، لیکن کردار جو ہیں وہ بڑے مؤثر بحرکت کردار ہونے چاہیے ہیں، جس سے کہانی کی جو ہے وہ سجاوٹ، اور کردار وہ وہی ہونے چاہیے جن کا تعلق ہمارے سماج سے، ہمارے معاشرے سے، ہمارے سوسائٹی سے ہو۔ اور اس کے بعد ہے کیا؟ مکالمہ۔ مکالمہ کہتے ہیں قول بات کو، یعنی جو کردار آپس میں بات کریں وہ مناسب ہونی چاہیے، یعنی اگر پلاٹ افسانے کے بیچ میں کوئی بڑا بات کر رہا ہو تو لگے یہ بڑا کر رہا ہے، چھوٹا بات کر رہا ہے، چھوٹا کا ملازم ہے تو لگے یہ کوئی بڑا ملازم ہے، افسر ہے، اگر مزدور بات کرے تو لگے کہ یہ واقعہ مزدور ہے۔ تو اس طریقے سے کرداروں کی جو بات چیت ہے وہ بھی مناسب ہونی چاہیے، اور غیر ضروری بات جو ہے وہ کرداروں کے ان سے مکالمہ، یعنی غیر ضروری مکالمہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور نقطہ عروج۔ نقطہ عروج کس کو کہتے ہیں؟ یعنی جیسے ہم نے اوپر پڑھا کہ افسانے میں تین چیزیں، اس کی ابتدا ہو، ارتقا ہو۔ جب افسانے کی ابتدا ہوتی ہے اس کے بعد جو ارتقاء کو جاتا ہے نہیں، نقطہ عروج کی طرف جب وہ جاتا ہے تو وہ پورا نقطہ عروج تک وہ جو ہے مکمل اس طریقے سے پہنچنا چاہیے کہ کہانی کے بیچ میں ایک ربط ہو، اور اس طریقے سے ہو کہ جو قاری ہو، جو پڑھنے والا ہو،
کہ اس کے اندر کہانی کو پڑھتے ہوئے، افسانے کو پڑھتے ہوئے اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو، اس کے بعد کیا ہونے والا ہے، اس کے بعد کیا ہونے والا ہے، اور وہ کہانی جو ہے اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگتی ہے، تو اس کے اندر ایک رغبت بنی رہتی ہے کہ بھائی میں اس کے بعد کیا ہونے والا ہے، اس کے بعد کیا ہونے والا ہے، تو اس رغبت کے ساتھ وہ تاکہ اس افسانے کو پڑھ لے۔ وحدت تاثر، یہ بھی افسانے کا ایک اہم جز ہے۔ وحدت تاثر یعنی ایک ہی تاثر پیش کرتا ہو افسانہ، کیونکہ افسانہ مختصر ہوتا ہے، اس میں ادھر ادھر کی گنجائش نہیں ہوتی ہے، تو افسانے کے شروع سے آخر تک ایک ہی قسم کا تاثر، ایک ہی قسم کا جو ہے اثر وہ رہنا چاہیے۔